بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خطابت کیسے مؤثر ہوتی ہے اور ایک کامیاب خطیب کیسے بنتا ہے اس کے بارے میں جانیں گے۔ خطابت انبیاء کرام کی وراثت ہے اور اللہ کا ہر نبی خطیب ہوا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب بھی خطیب الانبیاء ہے، اور ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خطابت بہت ہی حسین و جمیل تھی، بہت ہی مؤثر تھی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اوصاف میں سے اپنا خطیب ہونا بھی بیان فرمایا ہے۔ حدیث پاک ہے، رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، انا خطیبہم اذا انصتوا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں میدان محشر میں جب سارے لوگ خاموش ہو جائیں گے تو میں خطیب ہوں گا جب لوگ خاموش ہو جائیں گے۔ یہ متفقن علیہ حدیث پاک ہے۔ تو انا خطیبہم اذا انصتوا، تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد تبلیغ دین کا جو کام ہے آپ کی امت نے کیا ہے، تو تبلیغ دین میں جو خطابت ہے وہ بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ خطیب اگر باعمل ہو، با کردار ہو، صاحب تقویٰ ہو، تو تاریخ گواہ ہے کہ جتنی بھی تحریکیں اٹھی ہیں، تحریک پاکستان ہے یا تحریک ختم نبوت ہے، تحریک تحفظ ناموس رسالت ہے یا تحریک ناموس صحابہ ہے، جتنی بھی تحریکیں اٹھی ہیں ان کی تحریکوں میں کامیابی میں بنیادی کردار جو ہے وہ خطابت کا ہوتا ہے۔ تو تحریکوں کو اگر مؤثر خطیب میسر آ جائیں تو وہ تحریک کامیابی کے مراحل جلدی طے کر لیتی ہے، اور خطابت تو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سودا ہوتا ہے، اور ایک خطیب کی بات سن کر جتنے لوگ راہ حق پر، دین پر آتے ہیں اور قرآن و سنت کی راہ اپناتے ہیں تو اس کے لیے صدقہ جاریہ کی صورت بنتی ہے۔ تو ایک کامیاب خطیب کیسے بنتا ہے اور کیسے مؤثر ہوتا ہے، تو فی زمانہ ہم دیکھیں تو ڈاکٹر فواد سیزگن ایک نو مسلم اسکالر تھے، بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، ابھی حال ہی میں ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مسلمان قوم مردہ ہو چکی ہے اور مسلمان قوم خواب غفلت سو رہی ہے، خواب غفلت کی نیند سو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان قوم کو جگانے والے خطیب سو گئے ہیں، مسلمان امت کو جگانے والے خطباء سو رہے ہیں۔ تو مسلمان قوم جاگ سکتی ہے اگر مسلمان قوم کو جگانے والے خطیب جاگ جائیں۔ آج بے حس اور مردہ خطابت سن سن کر لوگوں کے دل مردہ ہو گئے ہیں، لوگ بے حس ہو گئے ہیں۔ تو خطابت جاندار ہونی چاہیے، زندہ ہونی چاہیے، زندگی دینے والی ہونی چاہیے، توانائی، جذبہ، جوش، جنون اور دین اسلام پر مر مٹنے والی غیرت، حمیت، یہ ساری چیزیں خطابت سے اگلی نسل میں منتقل ہوتی ہیں۔ تو خطیب جب ان اوصاف کا خود حامل ہوگا تو تبھی اس کی خطابت مؤثر ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خطیب کو چاہیے کہ صاحب علم ہو، صاحب عمل ہو، اور کئی علماء ایسے ہیں کہ جو درس نظامی پڑھ کر مطالعہ نہیں کرتے، کتابوں کو ہاتھ نہیں لگاتے، تو وہ جاہل ہو جاتے ہیں، اور کئی ہم نے جاہل دیکھے ہیں لیکن کتابوں سے ربط، کتابوں سے تعلق، مطالعہ کی وجہ سے وہ اچھے خاصے علماء بن گئے ہیں۔ تو خطیبوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ مسلسل مطالعہ کریں، اپنا مشاہدہ تیز رکھیں، اور یہ نہیں ہے کہ ہفتے بعد کتاب کھول لی اور جمعہ پڑھا دیا، بلکہ خطیب کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہمہ وقت مطالعہ رہے اور مشاہدہ کرے، اور حالات حاضرہ اس سے جس قسم کا تقاضا کریں وہ حق بیانی میں بخل سے کام نہ لے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ ایک بندہ اگر
500 بندوں کو بیان کرتا ہے، خطبہ دیتا ہے، اور 1 گھنٹہ اس نے تقریر کی ہے، اور وہ گھنٹہ اس نے بغیر تیاری کے بیان کیا ہے، تو اس نے 501 گھنٹے ضائع کیے، 500 لوگوں کے اور 1 گھنٹہ اپنا۔ تو اس میں کوشش یہ کریں کہ جتنا زیادہ مربوط، مؤثر اور اچھا مطالعہ کر سکتا ہے اتنا زیادہ اچھا کرے، اور 500 بندے کو سنانے کے لیے کم از کم 500 صفحات پڑھ کے جائے۔ پھر قرآن کریم کی تلاوت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت سے زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، زبان میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ الفاظ ہم نے بولنے ہوتے ہیں تو الفاظ میں اثر اللہ رب العالمین کی ذات پیدا فرماتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خطبہ دے وہ اپنے آپ کو سنانے کی نیت سے دے، یعنی اس کے مخاطب اپنے نفس کو رکھے، اپنی ذات کو رکھے، لوگوں کی توہین نہ کرے۔ آج ہمارے ایسے بھی خطباء ہیں جو لوگوں کی توہین کرتے ہیں، ان کو بے عزت کرتے ہیں کہ آپ سبحان اللہ نہیں کہتے، آپ اونچا نہیں بولتے، آپ سمجھتے نہیں ہیں، آپ کی غیرت مر گئی ہے۔ تو یہ کبھی بھی جو لوگ بیٹھے ہیں ذوق اور شوق کے ساتھ آپ کا بیان سننے کے لیے، دین کے نام پہ جمع ہوئے ہیں، تو ان کی بے عزتی کرنا، ان کی عزت نفس کو مجروح کرنا، یہ کسی بھی طور پر، اخلاقی طور پر بھی بہت بڑا جرم ہے، شرعی طور پر بھی کسی کی تذلیل کرنا بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے۔ تو یہ کام نہ کریں، بلکہ تہذیب اور شائستگی، متانت اور سنجیدگی کے ساتھ اگر آپ بیان کریں گے تو اس کا ایک اپنا ہی انداز ہوگا، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو صاحب شعور لوگ ہیں، وہ آپ کے قریب ہوں گے، اور کوشش کریں کہ اپنی تقریر میں قرآن و سنت کے دلائل زیادہ سے زیادہ دیں۔ قرآن و سنت کے دلائل کی بجائے اگر آپ کہانیاں، واقعات، قصے یہ بیان کرتے رہے تو ان چیزوں کا موجودہ طور پر کوئی اتنا اچھا خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، بلکہ وہ واقعات جو قرآن و سنت سے بھی ثابت ہیں تو ان کی بھی زیادہ کثرت وہ ایک لحاظ سے سنانے میں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ فی زمانہ جو باشعور طبقہ ہے، جو دین سے محبت رکھنے والا طبقہ ہے، وہ قرآن و سنت کے دلائل سے مزین گفتگو کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح مطالعہ میں یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے یہاں جب کسی کو کوئی اچھا نقطہ مل جاتا ہے تو وہ یہ کرتا ہے کہ میں لوگوں کو سناؤں گا۔ تو ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ کوئی بات ملے تو عمل کرنے کی نیت سے پڑھنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کو سنانے کی نیت سے پڑھنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ حالات حاضرہ پر قرآن و سنت کی تعلیمات کا انطباق موجودہ دور میں، عصر حاضر میں دین اسلام کا کیا پیغام ہے، یہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہوگا۔ اصلاح معاشرہ کے لیے کوششیں جاری رکھیں، لیکن سب سے پہلے عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، ان چاروں پہلوؤں پر گفتگو ہونی چاہیے۔ کسی ایک چیز کر محدود نہ ہو کے رہ جائیں، بلکہ ہمہ جہت، اور جو بندہ آپ کے پاس آئے تو اس کو تسکین ملے اور ایک اچھا تاثر لے کر جائے۔ تو یہ باتیں کچھ مروجہ خطابت کے حوالے سے تھیں جو بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو منصب خطابت کی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان نے ایک واقعہ لکھا ہے خطیب صاحب کا، کہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے کہ ایک خطیب کو مرنے کے بعد دیکھا گیا کہ اس سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو اس نے کہا کہ میرے جو نسبت ایک بھیڑوں کے ریوڑ کے ساتھ ایک کتے کو ہوتی ہے، ہمارا بھی کچھ اس طرح کا معاملہ تھا۔ کتا بھونک بھونک کر بھیڑوں کو بھیڑیے کے شر سے، اس کی خباثتوں سے خبردار کرتا رہتا ہے۔ تو میں بھی اپنے تئیں یہ کوشش کرتا رہتا تھا کہ لوگوں کا ایمان بچایا جائے، لوگوں کے معاملات درست رکھے جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا یہ بولنا
قبول ہوا ہے اور اس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ تو اخلاص شرط ہے، للہیت شرط ہے، اور جو کچھ بھی بولیں کلمات الحق کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمات الحق کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے بولیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کمی نہیں رہنے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنی خطابت کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔